بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو سورہ آل عمران کا آخری رکوع کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ خود ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع میں بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ آخرت کے دن جو ناکامہ ہو گیا، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آپ ایک ایمان والے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ بہت پاورفل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ہم گنہگاروں کے لیے، جن لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کے لیے، جو لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت پاورفل ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اس آخری رکوع کی تلاوت فرماتے، پھر وضو کرتے اور اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ یعنی سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں اٹھ کر اس آخری رکوع کو پڑھنا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس رکوع کی کتنی اہمیت ہے۔ آخری رکوع اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا بالکل آخری رکوع ہے۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ۔ اللہ کی قدرت میں غور کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور کرو، کتنا بڑا سورج بنایا ہوا ہے، کیسا خوبصورت اور پیارا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت میں غور کرو گے تو اللہ کا یقین اور اللہ سے محبت تمہاری بڑھے گی اور تم اللہ کو یاد کرنے والوں بن جاؤ گے۔ پھر تم اللہ کو یاد کرو گے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس رکوع کے اندر پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان دعاؤں کے آپ عربی میں جو یہ دعا ہے ان کو آپ یاد کر لو۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ہندی میں لکھ دی ہوں، دیکھو دعائیں کیسی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ہمارے پروردگار، آپ نے اس پوری کائنات کو بلا وجہ نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، حمد اللہ کی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ پاک، آپ پاکیزہ ہے فضول کی چیزوں سے۔ پھر اس میں دعا ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو جہنم میں داخل کر دے تو وہ رسوا ہو گیا، وہ بیکار، وہ تو ناکام ہو گیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ انصار۔ اور ظالم اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما۔ آگے اللہ سے اور بھی دعائیں ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔
اے ہمارے پروردگار، ہم نے آخری پیغمبر پر آخری پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا اور آخری پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو غفارہ بنا دے۔ تو ہماری نیکیوں کو غفارہ بنا دے، ہمارے نیک اعمال کو غفارہ بنا دے، ہم سے ہماری برائیوں کو بالکل ختم فرما دے، اور جب ہم اس دعا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایسے ہو کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، جو چیزیں ہمیں عطا فرما اور آخرت کے دن رسوائی سے ہمیں بچا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو یہ دعا ہے۔ پھر کافروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے نافرمان ہوتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ جو تیری تعریف اور تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں ان کو تو کیسا اجر دے گا۔ جنتٍ تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتیں ان کو ملے گی، ایسی جنت میں وہ داخل ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ سب ان کو نیک لوگوں کو کیوں ملے گا؟ سب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ، بطور اجر، بطور ثواب ان کو دی جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین اجر اور ثواب ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو یہ جو رکوع ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس رکوع کو یاد کر لو آپ، اور جب تہجد میں اٹھو تو تہجد میں اٹھتے ہی سب سے پہلے اس رکوع کی تلاوت کرو، پھر وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھو، اور اگر یاد نہیں ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ربنا ربنا والی آیت ہے جو ربنا سے شروع ہے جس میں دعا ہے، اس کو یاد کر لو۔ اور یہ بھی اگر یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، دیکھ کے پڑھ لو۔ اب دیکھ کے پڑھنے کے لیے تو وضو کرنا پڑے گا، تو سب سے پہلے تہجد میں اٹھو، تہجد میں اٹھنے کے بعد وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اس رکوع کو پڑھو، اور اس رکوع کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے تہجد کی نماز پڑھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رکوع کی تلاوت اٹھ کر سب سے پہلے فرماتے تھے تو سوچئے کہ یہ رکوع کتنا اہم ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا روزانہ معمول بنا لیں، کسی رکوع کو پڑھ رہے ہیں تو اس رکوع میں کچھ نہ کچھ خاص تو ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اس رکوع کے بارے میں یہ فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ تہجد کے وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت یہ بہت زبردست ہے، بہت سارے فائدے دنیا کے اور آخرت کے آپ کو ملنے والے ہیں، اور آج کا تھوڑا سا کیا گیا عمل کل قیامت کے دن بہت کام آئے گا۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوستو میری بہنوں، آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں، منتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مصیبتیں، پریشانیوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں، منتیں، مصیبت، پریشانیاں سب ختم ہوگی۔ اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ صبر بھی رکھیں اور جتنا ہو سکے صدقہ کریں، اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔